یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 27 نومبر 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: قدیم و جدید جادوگری، عرفیت، تنویم اور علم نومیات سے انکار۔ سنہری متن: یسایہ۔ ان پر افسوس جو اپنی مشورت خداوند سے چھپاتے ہیں، جن کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کون ہم کو دیکھتا ہے، کون ہم کو پہچانتا ہے۔ جوابی مطالعہ: یسایہ۔ اب جا کر ان کے سامنے اسے تختی پر لکھ اور کتاب میں قلم بند کر تاکہ آئندہ عبدالآباد رہے، کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خدا کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو غیب بینوں سے کہتے ہیں کہ غیب بینی کرو اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر کرو، ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو، راہ سے باہر جاؤ، رستے سے برگشتہ ہو اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو۔ پر اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے ہو اور ظلم اور کجروی پر بھروسہ رکھتے اور اسی پر قائم ہو، اس لیے یہ بدکرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسے پھٹی ہوئی دیوار جو گرنا چاہتی ہو، اونچی ابھری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناگہان ایک دم میں ہو۔ کیونکہ خدا یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے۔ درسی واز بائبل میں سے امثال: کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں ہے جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے۔ کرنتھیوں: کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا۔ نہمیہ بن حقلیہ کا کلام۔ نہمیہ: ارتخشستہ بادشاہ کے 20ویں برس نسان کے مہینے میں جب میں اس کے آگے تھی تو میں نے اٹھا کر بادشاہ کو دی، اور اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا۔ سو بادشاہ نے مجھ سے کہا، تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، باوجود یہ کہ تو بیمار نہیں ہے؟ بس یہ دل کے غم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تب میں بہت ڈر گیا اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ کیوں نہ اداس ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے مجھ سے فرمایا، کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی، پھر میں نے بادشاہ سے کہا کہ اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں۔ چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ اور جب سنبلت ہورونی اور امونی غلام توبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہاں ہے تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے۔ نہمیہ: غرض ہم دیوار بناتے رہے اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی، کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے۔ پر جب سنبلت اور توبیہ اور عربوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا کہ یروشلم کی فصیل مرمت ہوتی جاتی ہے اور دراڑیں بند ہونے لگی تو وہ جل گئے، اور سبھوں نے مل کر بندش باندھی کہ آ کر یروشلم سے لڑیں اور وہاں پریشانی پیدا کر دیں۔ پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی کہ ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلے میں پہرا بٹھائے رکھے۔ سو جو لوگ دیوار بناتے تھے اور جو بوجھ اٹھاتے اور ڈھوتے تھے، ہر ایک اپنے ایک ہاتھ سے کام کرتا تھا اور دوسرے میں اپنا ہتھیار لیے رہتا تھا۔ نہمیہ: جب سنبلت اور توبیہ اور حبشم عربی اور ہمارے باقی دشمنوں نے سنا
کہ میں شہر پناہ کو بنا چکا اور اس میں کوئی رکھنا باقی نہیں رہا، تو سنبلت اور حبشم نے مجھے یہ کہلا بھیجا کہ ہم اونوں کے میدان کے کسی گاؤں میں باہم ملاقات کریں، پر وہ مجھ سے بدی کرنے کی فکر میں تھے۔ سو میں نے ان کے پاس قاصدوں سے کہلا بھیجا کہ میں بڑے کام میں لگا ہوں اور آ نہیں سکتا، میرے اسے چھوڑ کر تمہارے آنے سے یہ کام کیوں موقوف رہے؟ انہوں نے 4 بار میرے پاس ایسا ہی پیغام بھیجا اور میں نے ان کو اسی طرح کا جواب دیا۔ پھر سنبلت نے 5ویں بار اسی طرح سے اپنے نوکر کو میرے پاس ہاتھ میں کھلی چٹھی لیے ہوئے بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ اور قوموں میں یہ افواہ ہے اور حبشموں بھی یہی کہتا ہے کہ تیرا اور یہودیوں کا ارادہ بغاوت کرنے کا ہے، اسی سبب سے تو شہر پناہ بناتا ہے۔ اب ہم باہم مشورہ کریں۔ تب میں نے اس کے پاس کہلا بھیجا، جو تو کہتا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو باتیں اپنے ہی دل سے بناتا ہے۔ پھر میں سمیہ بن دلایہ بن محیط بیل کے گھر گیا، وہ گھر میں بند تھا۔ اس نے کہا ہم خدا کے گھر میں ہیکل کے اندر ملیں اور ہیکل کے دروازوں کو بند کر لیں، کیونکہ وہ تجھے قتل کرنے کو آئیں گے، وہ ضرور رات کو تجھے قتل کرنے کو آئیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھ سا آدمی بھاگے، اور کون ہے جو مجھ سا ہو اور اپنی جان بچانے کو ہیکل میں گھسے؟ میں اندر نہیں جانے کا۔ اور میں نے معلوم کر لیا کہ خدا نے اسے نہیں بھیجا تھا، لیکن اس نے میرے خلاف پیشن گوئی کی، بلکہ سنبلت اور توبیہ نے اسے اجرت پر رکھا تھا۔ غرض 52 دن میں الول مہینے کی 25ویں تاریخ کو شہر پناہ بن چکی۔ جب ہمارے سب دشمنوں نے یہ سنا تو ہمارے آس پاس کی سب قومیں ڈرنے لگیں اور اپنی ہی نظر میں خود ذلیل ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا۔ یوحنا: اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ لوقا: مبارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاگتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا، اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر مبارک ہیں۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ افسیوں: غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ کرسچن سائنسدانوں، خود کے لیے ایک قانون بن جاؤ کہ ذہنی بدعملی تمہیں نہ جاگتے ہوئے نہ سوتے وقت نقصان پہنچا سکے۔ تنویم یا حیوانی مقناطیسیت کو پہلی بار 1775 میں جرمنی کا ایک میسمر لایا۔ امریکی انسائیکلوپیڈیا کے مطابق اس نے اس نام نہاد قوت کو بیماری کے خاتمے کا وسیلہ کے طور پر پیش کیا، جس سے متعلق اس نے کہا کہ اسے کوئی ایک جاندار ہستی دوسرے بار استعمال کر سکتی تھی۔ اس کے قوال یوں تھے: یہاں آسمانی مخلوقات زمین اور اینیمیٹڈ چیزوں کے مابین ایک باہمی تاثیر پائی جاتی ہے۔ حیوانی مخلوقات اس کارگزار کے اثر سے حساس ہیں جو خود کو اعصاب کے مواد کے وسیلہ منتشر کر رہا ہے۔ 1784 میں فرانس کی حکومت نے پیرس کے شعبہ طب کو حکم جاری کیا کہ میسمر کے نظریے کی تحقیق کرے اور اس پر رپورٹ جاری کرے۔ اس حکم کے تحت ایک کمیشن تشکیل دیا گیا اور بینجامن فرینکلن اس کے منتظمین میں سے ایک تھا۔ اس کمیشن نے حکومت کو درج ذیل رپورٹ پیش کی۔ حیوانی مقناطیسیت کے وجود اور افادیت کے حوالے سے
ہم کچھ متفقہ نتائج پر پہنچے ہیں کہ حیوانی مقناطیسیت جیسی رطوبت کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ سنگین اثرات جن کا مشاہدہ عوامی عملی مقناطیسیت میں کیا جاتا ہے وہ سازباز کے سبب یا تصور کی خوشی اور حواس کے باعث تشکیل پانے والے تاثرات کی بدولت ہیں، اور یہ کہ انسانی عقل کی غلطیوں کی تاریخ میں درج کی جانے والی اس بڑی حقیقت اور تصور کی طاقت پر ایک عام تجربہ کوئی نہیں ہے۔ حیوانی مقناطیسیت کے کام سے متعلق مصنف کے خود کے مشاہدات اسے قائل کرتے ہیں کہ یہ کسی علاج کے لیے کارگزار نہیں ہے، اور یہ کہ جو لوگ اس کی مشق کرتے ہیں ان پر اور جو ان کے محکوم اس کا مقابلہ کرتے ہیں ان پر اس کے اثرات اخلاقی اور جسمانی موت کی جانب لے جاتے ہیں۔ حیوانی مقناطیسیت کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ حقیقی، ہم آہنگ اور ابدی ہے اس سب پر خدا حکمرانی کرتا ہے، اور اس کی طاقت حیوانی ہے نہ انسانی۔ سائنس میں حیوانی مقناطیسیت تنویم یا علم نومیت محض ایک نفی ہے جو نہ ذہانت طاقت رکھتی ہے اور نہ حقیقت، اور ایک لحاظ سے یہ نام نہاد فانی عقل کا ایک غیر حقیقی نظریہ ہے۔ جیسے کہ کرسچن سائنس میں نام دیا گیا ہے، حیوانی مقناطیسیت یا علم نومیات غلطی یا فانی عقل کے لیے خاص اصطلاح ہے۔ یہ ایک جھوٹا عقیدہ ہے کہ عقل مادے میں ہے، اور یہ کہ اچھائی اور برائی دونوں ہے، کہ بدی اچھائی جتنی حقیقی اور زیادہ طاقتور ہے۔ اس عقیدے میں سچائی کی ایک بھی خصوصیت نہیں ہے، یہ یا تو بے خبر ہے یا حاسد ہے۔ نومیات کی حاسد شکل اخلاقی گراوٹ میں بنیاد رکھتی ہے، لافانی عقل کی سچائیاں انسان کو قائم رکھتی ہیں، اور یہ فانی عقل کی داستانیں تباہ کرتی ہیں، جس کے چمکیلے بھڑکیلے دعوے ایک نادان پروانے کی مانند اپنے ہی پر جلا کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ ہر مسیحی سائنسدان عقل کی شفا کی سائنس کا ہر باضمیر استاد یہ جانتا ہے کہ انسانی مرضی کرسچن سائنس نہیں ہے، اور اسے یہ انسانی مرضی کے اثر سے خود کو بچانے کی خاطر سمجھنا چاہیے۔ بدی کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ اس پر قابو پاتے اور اس کے عدم کو ثابت کرتے ہیں۔ انسانی مقالجات کی بجائے الہی مبارکبادیاں اس روحانی نور اور طاقت کی عکاسی کرتی ہیں جو بیمار کو شفا دیتی ہے۔ مرضی کی مشق کرنا اس نیم توجہی کی حالت کا سبب بنتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ اور سوچ کے لیے سالمیت ہے، لہٰذا اس کا دھیان رکھنا اور ایسا ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ ظلم کو چھپانا خوشحالی اور کسی بھی وجہ پر حتمی فتح کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ غلطی کو تلف کرنے سے اجتناب کرنا اکثر اوقات آپ کو اس کے غلط استعمال کا موجب بناتا ہے۔ انسان کے خود پر حکمرانی کے انفرادی حق سے تجاوز کرنے پر آسمانی قانون توڑا جاتا ہے۔ کرسچن سائنس میں ہمارے پاس کوئی اختیار اور کوئی اخلاقی حق نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے خیالات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، ماں سوائے انہیں فائدہ پہنچانے کے۔ ذہنی مشق میں آپ کو یہ بات کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انسانی آرا میں غلطی ڈھونڈنا، خود غرض مقاصد میں تصادم پیدا کرنا اور نیکی کرنے کی نہ سمجھی جانے والی کوششیں کرنا آپ کو اپنے ساتھی انسانوں کی ضرورت کو جاننے یا درست سمجھنے کے لیے نااہل بنا سکتا ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ جب مدد کے لیے پکارا جائے تو بیمار کو شفا دیں اور ذہنی قتل کے شکار کو بچائیں۔ جہالت، مشگافی یا جھوٹی خیرات ہمیشہ کے لیے غلطی کو نہیں چھپاتی، بدی کسی نہ کسی وقت خود کو عیاں کرے گی اور سزا دے گی۔ جب سچائی کے وسیلہ ذہنی طور پر برقرار رکھا جائے تو نظام کی صحت یابی کا عمل فطری طور پر جاری رہتا ہے۔ حیوانی مقناطیسیت کی ہلکی شکل غائب ہو رہی ہے اور اس کی ناگوار خصوصیت سامنے آ رہی ہیں۔ فانی خیالات کی تاریک تعطیلات میں پوشیدہ جرائم کی مشینیں سمجھ سے مزید بالاتر اور پیچیدہ قسم کے جال بن رہی ہیں، لہٰذا حیوانی مقناطیسیت کے موجودہ طریقوں کا راز یہ ہے کہ یہ وقت کو کاہلی کے جال میں پھنساتے ہیں اور اس محکوم کے لیے سنگ دلی پیدا کرتے ہیں جس کے لیے مجرم خواہش رکھتا ہے۔ درج ذیل بوسٹن ہیرلڈ کا ایک ماہ حاصل ہے۔ تنویم ایک ایسا مسئلہ ہے جو خود کو کسی آسان وضاحت اور ترقی میں نہیں ڈھالتا۔ یہ آمرانہ اختیار کی مشق کرنے کی دلیل دیتا ہے اور ممکنہ طور پر یہ مالک کے ہاتھوں بدسلوکی پانے کی وجہ بنے گا، بجائے اس کے
کہ یہ کسی فرد یا معاشرے کے لیے مفید بنے۔ انسانیت کو یہ سیکھنا چاہیے کہ بدی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی نام نہاد جبری حکومت عدم کے سوا کچھ نہیں۔ کرسچن سائنس بدی کی سلطنت کو لوٹ لیتی ہے اور خاندانوں اسی طرح معاشرے میں امتیازی طور پر محبت اور نیکی کو فروغ دیتی ہے۔ آج کا نبی ذہنی افق میں اس دور کی علامات یعنی مسیحیت کے اس دوبارہ ظہور کو سنبھالے رکھتا ہے جو بیمار کو شفا دیتا اور غلطی کو نیست کرتا ہے، اور کوئی دوسرا نشان نہیں دیا جائے گا۔ انسانی عقائد کے کمزور احاطوں سے آگے، عقائد کی ڈھیلی گرفت سے اوپر، کرسچن سائنس کی شفا ایک ظاہر شدہ اور عملی سائنس پیدا کرتی ہے۔ ہر دور میں یہ آمرانہ رہتی ہے بطور مسیح کی سچائی، زندگی اور محبت کا مکاشفہ، جو ہر انسان کے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے مستحکم رہتا ہے۔ سچی روحانیت کے پرسکون مضبوط دھارے، جن کے اظہار صحت، پاکیزگی اور خود کار قربانی ہیں، انہیں اس وقت تک انسانی تجربے کو گہرا کرنا چاہیے جب تک مادی وجودیت کے عقائد واضح مسلط ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور گناہ، بیماری اور موت روحانی الوہیت کے سائنسی اظہار اور خدا کے روحانی کامل انسان کو جگہ فراہم نہیں کرتے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی چیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔